تیسری دعا یہ انشاءاللہ آپ کو بخار اور مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھے گی، کیونکہ یہ دعا شفا کی دعا ہے اور یہ دعا نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے سکھائی تھی۔ صحیح مسلم اور جامع ترمذی دونوں میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ شفا کا دم کیا کہ میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے کہ جو آپ کو تکلیف دے، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر بری نظر سے اللہ آپ کو شفا دے۔ میں نے آپ کو اس دعا کا اردو ترجمہ بتایا ہے، جبکہ اس کا عربی متن آپ کو نیچے پنڈ کمنٹ میں تیسری دعا کے نام سے لکھا ہوا مل جائے گا۔ خود بھی یہ دعا پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، آپ کے والدین میں سے کوئی، تو ان پر بھی دم کریں، اور جب بھی آپ ایسا کریں تو ایک مرتبہ میرے لیے بھی ضرور دعا کر دیجئے گا۔ اوکے، چوتھی دعا کہ جو اسپیشلی آپ کے بچوں کے لیے ہے۔ یہ دعا سنن ابو داؤد میں لکھی ہوئی ہے، حدیث نمبر 4737، اور یہ بالخصوص بچوں کے لیے ہے، لیکن اسے اپنے اوپر بھی پڑھ کر پھونک سکتے ہیں۔ یہ دعا میرے کمنٹ میں چوتھی دعا کے نام سے موجود ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اسی دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام خود بھی اپنے دونوں نواسوں یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی دعا کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے تمام کلمات سے اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور موذی جانور سے اور ہر بری نظر رکھنے والے کی بری نظر سے، آمین۔ بائی دا وے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہوا ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لیکن ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنا دوں، اور ٹرسٹ می کہ یہ واقعہ سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر کی طرف گیا، لیکن اس دن آپ کچھ خاموش سے تھے، نہ آپ کچھ فرما رہے تھے اور نہ میں زیادہ بول رہا تھا، حتیٰ کہ چلتے چلتے ہم لوگ مدینہ کے بازار تک پہنچ گئے، لیکن وہیں سے آپ علیہ السلام اچانک واپس مڑے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دی، اور گھر میں داخل ہو کر اونچی آواز میں بولا، اسم لکاؤ، اسم لکاؤ۔ اب ان دو الفاظ کا اردو میں ایگزیکٹ ترجمہ ناممکن ہے، ان میں موجود محبت کو صرف پرانی عربی بولنے والا ایک شخص ہی محسوس کر سکتا ہے، لیکن اردو میں ان الفاظ کا قریب ترین ترجمہ ہوگا، کہاں ہے وہ چھوٹو، کہاں ہے وہ چھوٹو۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلائے دھلائے، صاف کپڑے پہنائے، خوشبو لگائے ہوئے لے کر آئیں، اور حسن بھاگ کر اپنے نانا کے گلے لگ گئے، اور تب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرمانا۔ امیجن دیٹ۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں ہے، فی الکتاب مناقب الصحابہ، فی الباب من فضائل الحسن والحسین، والیوم 6 پیج نمبر 102، اور اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد آپ کو ہمارے دین کے متعلق وہ نایاب علم دینا ہے کہ جسے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ یہی ابو ہریرہ تھے اور یہی حضرت حسن تھے آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا، جیسا کہ ہم چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ تو اس وقت ایک اور صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے میرے 10 بچے ہیں، لیکن آج تک میں نے ان میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا۔ اب واللہ عالم اقرا اس بات سے شاید یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ ان کا دل کتنا مضبوط ہے، لیکن دیکھیں کہ آگے سے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اقرا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا آگے سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے 5218۔